اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کے قتل کے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ جیل میں ملزم سعد عباسی کی شناختی پریڈ کرائی جائے گی۔ ملزم نے لڑکی پر تشدد کرنے سے روکنے پر عاصم طارق سے تکرار کی، بعد ازاں تعاقب کر کے انہیں گولی مار دی۔ اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے گروپ کیپٹن عاصم طارق کے قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم سعد عباسی کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ سماعت کے دوران تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کی شناخت پریڈ کرانا ضروری ہے، جبکہ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے موقف اختیار کیا کہ مقدمے میں 2 چشمدید گواہ بھی موجود ہیں۔ اس موقع پر جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ملزم سے استفسار کیا کہ اس نے یہ اقدام کیوں کیا، جس پر ملزم سعد عباسی نے جواب دیا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ موجود تھا اور مقتول سے اس کی تکرار ہوئی۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق کے قتل کا مقدمہ کمانڈنٹ ایئر ہیڈ کوارٹر کی مدعیت میں تھانہ مارگلہ میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق گروپ کیپٹن عاصم طارق نور خان ایئر بیس سے سرکاری گاڑی پر روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار ملزم لڑکی کو ہراسانی اور تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے بطور ذمہ دار شہری اسے منع کیا۔ ملزم نے طیش میں آ کر پہلے دھمکیاں دی، پھر گاڑی کا پیچھا کر کے فائرنگ کر دی۔ ملزم کو 20 جولائی کے روز عدالت میں دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ پاکستان میں دہشت گردی کرانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کے جائز پانی کے حصے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس نے دہشت گردوں کے سرپرستوں اور قبضہ گیروں کو سخت پیغام دے دیا۔ کانفرنس نے سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اپنی سرزمین، امن اور وسائل کا تحفظ کریں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کرانے والوں اور پاکستان کی پانی پر نظریں جمانے والوں کو کور کمانڈرز کا سخت پیغام۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ کور کمانڈرز نے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کی زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ لازم ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے۔ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ جو نہ صرف عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو بلکہ مذموم سیاسی پشت پناہی میں پنپنے والے دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو توڑے۔ کور کمانڈرز نے کہا کہ معرکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کہ کسی طرح ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بد امنی پھیلائی جائے۔ انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ کور کمانڈرز نے سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیا۔ کہا افواج پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر ضروری اقدامات کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے ایک بار پھر کشمیر کو پاکستان کی شہرگ قرار دیا۔ کہا خطے کے امن کا انحصار کشمیریوں کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ ان لوگوں کو 21 توپوں کی سلامی جو پوچھ رہے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، وسیم اکرم سوشل میڈیا صارفین پر برس پڑے۔ کہا کہ اے آئی کا تو 1 سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے، آپ لوگوں کو کیوں پتہ نہیں چلا؟ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ فیک نیوز وغیرہ چل رہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو آج کل کے دور میں فیک نیوز کا نہیں پتہ تو ہم 60 سال کے بابے کس عمر میں کس کھیت کی مولی ہیں۔ اور بیسٹ ہے ان لوگوں کو 21 توپوں کی سلامی ہے۔ سوشل میڈیا میں پوچھ رہے ہیں مجھ سے جی آپ زندہ ہیں؟ نہیں یار میں مر کے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اور جنہوں نے بھی یہ بنائی ہیں یہ فیک ویڈیوز، یار یہ کا تو 1 سیکنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیوں نہیں پتہ لگ رہا؟ اتنے ڈیڑھ ہوشیار ہو آپ لوگ تو۔ میری خبر پھیلائی ہے انہوں نے، اگر یہی وہ مائنڈ کے اچھے کام کی طرح لوگ آئے تو وہ زندگی میں بڑے سکسیسفل ہوں۔ مگر پنجابی میں سینگ ہے کہ کھوتے نے کتاباں لا دیو نا عالم فاضل نہیں بن جاندہ، وہ دے لیے ایکچوئل پڑھنا پیندا ہے۔ بٹ تھینکس فار دا کنسرن، آئی ایم فائن، شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔
پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے، کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے افسران کو ہدایت کر دی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں شہداء کی اصحال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے، کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے افسران کو ہدایت کر دی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں شہداء کی اصحال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ 32ویں ٹیکسٹائل ایشیا نمائش 2026 لاہور میں اختتام پذیر۔ پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر تسلسل اور ترقی کی جانب گامزن ہے۔ 3 روزہ نمائش میں 35 کروڑ ڈالر سے زائد کے کاروبار کی ساتھ آپ کو بتائیں کہ نمائش میں 25,000 سے زائد تجارتی نمائندوں نے شرکت کی۔ 32ویں ٹیکسٹائل ایشیا نمائش 2026 لاہور میں اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ وفاقی اور حساس ادارے اور CTD کا انٹیلیجنس بیس آپریشن فتنہ ہندوستان BLA کے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان CTD کے مطابق گرفتار دہشت گردوں میں مجاہد بلوچ اور فرید بلوچ عرف ذاکر شامل ہیں۔ ملزمان BLA کے کیمپ سے تربیت یافتہ ہیں، جبکہ گرفتار دہشت گرد BLA کے کمانڈر کی ہدایت پر کراچی میں مقیم تھے۔ دہشت گرد حساس تنصیبات کی معلومات تنظیم کو فراہم کرتے تھے۔ ملزمان سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، پرائما کارڈ، بال بیرنگ بھی برآمد کیے گئے۔ گرفتار دہشت گردوں میں مجاہد بلوچ، فرید اور دیگر شامل ہیں۔ اس متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں محمد کاشان سے جانتے ہیں۔ جی کاشان۔ دیکھیں، کراچی میں حساس اداروں نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے۔ CTD اور وفاقی حساس ادارے نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے فتنہ ہندوستان BLA کے 2 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان CTD کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کی شناخت مجاہد بلوچ اور فرید بلوچ عرف ذاکر کے ناموں سے ان کی شناخت ہوئی ہے، جبکہ دہشت گرد BLA کے کیمپ سے تربیتی یافتہ ہے اور انہوں نے ریکی اور کمیونیکیشن میں خصوصی ٹریننگ حاصل کر رکھی تھی۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق گرفتار دہشت گرد فتنہ ہندوستان کے کمانڈر ساجد بلوچ اور بشیر زیب کی براہ راست ہدایت پر کراچی میں مقیم تھے۔ ملزمان حساس تنصیبات کی معلومات اپنی تنظیم کو فراہم کرنے کے ساتھ شہر میں حساس تنصیبات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنانے کے لیے نیٹ ورک قائم کرنے کی بھی کوشش میں مصروف تھے، جبکہ ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، پرائما کارڈ، بال بیرنگ برآمد کیے گئے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ CTD میں مقدمات درج کر کے تحقیقات کا دائرہ جو وسیع پیمانے پر بڑا کر دیا گیا ہے۔ CTD اور حساس اداروں نے ملزمان سے مزید معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ان کے دیگر ساتھیوں تک پہنچنے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان سے ہونے والی تفتیش کی روشنی میں مزید اہم گرفتاریاں متوقع، جبکہ شہر میں حالیہ دہشت گردی کی لہر کے پیش نظر سیکیورٹی اداروں کے مختلف دہشت گرد تنظیموں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جی محمد کاشان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ افغانستان ہائی ٹیک منشیات اسمگلنگ کا بھی نیا مرکز بن چکا ہے۔ ازبیک فورسز نے ڈرون کے ذریعے منشیات اسمگلنگ کو ناکام بنا دیا۔ ڈرون کے ساتھ منشیات باندھ کر ازبیک حدود میں بھیجنے کی کوشش کی گئی، جبکہ اسٹیٹ سیکیورٹی سروس اور بارڈر ٹراپس نے مشکوک ڈرون کو ٹریس کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے 2 کلو 32 گرام افیون برآمد کر کے ضبط کر لی ہے۔ افغانستان ہائی ٹیک منشیات اسمگلنگ کا بھی نیا مرکز بن چکا ہے۔ ازبیک فورسز نے ڈرون کے ذریعے منشیات اسمگلنگ کو ناکام کر دیا۔ ڈرون کے ساتھ منشیات باندھ کر ازبیک حدود میں بھیجنے کی کوشش کی گئی۔ بھارت کے سنتاس معاہدے سے متعلق اقدامات سے جنوبی ایشیا کے استحکام کو خطرہ ہے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت بزدل بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف یک زبان ہو گئی۔ نئے منصوبوں سے بھارت خطے میں آبی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ چیئرمین واوڈا کی جانب سے کہا گیا، بھارت نے یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل کر کے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ سنتاس معاہدے کے تحت پانی پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے، جبکہ وزیر اطلاعات کی جانب سے واضح کیا گیا، بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت کے سنتاس معاہدے سے متعلق اقدامات سے جنوبی ایشیا کے استحکام کو خطرہ ہے، جبکہ بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کی۔ پاکستان ہر قیمت پر سنتاس معاہدے کا دفاع کرے گا۔ پاکستان اپنے جائز آبی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سینیٹر عفنان اللہ خان کی جانب سے کہا گیا، بھارت کو معاہدوں کی پاسداری کرنی چاہیے، جبکہ دھونس نہیں چل سکتی۔ شرمیلا فاروقی نے کہا، پاکستان اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
मज़ीद क्या तफसीलात हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। बिल्कुल ऐसे ही बहुत मुफस्सिल और मुदल्लिल किस्म का आर्टिकल जो है वो चेयरमैन की जानिब से लिखा गया है। उसमें बहुत डिटेल के साथ बताया गया है कि किस तरह से भारत के जो सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक इक़दाम हैं उन्होंने जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरे से दो चार कर दिया और उस वक्त पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत जो है वो भारत की आबी इजाज़त के खिलाफ यकजुबान है। हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि सिंतास मुआहदे के तहत मग़रिबी दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं और कभी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया और हमेशा अपने हिस्से के पानी के तहफ़्फ़ुज़ की ही बात की है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा, चाहे वो लास्ट ईयर होने वाली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो, अभी रिसेंटली जो सिंतास मुआहदे के ऊपर इंटरनेशनल सेमिनार देखा, उसके अंदर हर जगह पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से के पानी की बात की, जबकि दूसरी तरफ भारत की जो सियासी क़यादत है वो पाकिस्तान को बूंद से मुहताज करने के दावे कर रही है, गिदड़ भपकियां दे रही है, धमकियां दे रही है, जो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा, जो कि ये पहले से ही बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन का शिकार है। ये दो न्यूक्लियर रियासतों के दरमियान का मामला है। इंडियन क़यादत आप जानती है कि इंतहाई जुनूनी और इंतहाई गैर जिम्मेदार होने का सबूत दे रही है। और चेयरमैन वापटा के आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि भारत ने आलमी कानून की खिलाफवर्जी में पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो उसको शेयर करना चाहिए था वो भी शेयर करना बंद कर दिया। और लास्ट भी आपने देखा कि इसी तरह की हरकत जो है वो भारत की जानिब से की गई। इसी तरह वज़ीर इत्तलाअत तारड़ का भी मौक़िफ़ सामने आया जिसमें कहना कि सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का काबिल तंसीख हक है कि वो मग़रिबी दरियाओं के पानी के इस्तेमाल करे। भारत के पास ना तो इस्लाकी जवाज़ है ना ही कोई कानूनी जवाज़ है। पाकिस्तान हर कीमत पर मुआहदे का दिफा करता, क्योंकि ये यूनिलैटरली अगेंस्ट में नहीं रखा जा सकता, इसको मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत इस हवाले से कोई भी इक़दाम नहीं कर सकता। इसी तरह पाकिस्तान के वज़ीर दिफा मोहम्मद आसिफ जो है वो भी कह चुके हैं कि ये मामला पाकिस्तान की आबी, ग़िज़ाई, तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। तो इस मामले के ऊपर आप देखें, चाहे अक्रॉस बोर्ड पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, ट्रेजरी बेंचेस की दोनों जानिब से आप देखें कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, चाहे वो बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो, खैबर पख्तूनख्वा से हो, पंजाब से हो, वो सब के सब इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि भारत को ये मामला, ये सूरत हाल जो है उसको आबी हथियार के तौर के ऊपर या सियासी हथियार के तौर के ऊपर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, बोली इसमें खुश आमदीद, मैं हूँ गौहर। ताहम खबर है, ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर फितनल खवारिज के प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद करार दे दिया है। वज़ीर दिफा की फितनल खवारिज की जानिब से झूठे प्रोपेगेंडे पर शदीद तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने फितनल खवारिज के ऊँचे हथकंडों को बेनकाब कर दिया। दहशतगर्द सिर्फ झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया, फितनल खवारिज का कोई एतबार नहीं, हर जुर्म का क्रेडिट लेने लगे हैं, जबकि हकीकत अखलाकियात और जिम्मेदारी से इन्हें कोई खर्च नहीं। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम के कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने फितनल खवारिज के ऊँचे हथकंडों को बेनकाब कर दिया है। दहशतगर्द सिर्फ झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत अखलाकियात और जिम्मेदारी से इन्हें कोई गर्ज नहीं। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम के कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर फितनल खवारिज के प्रोपेगेंडे को बेनकाब करार दिया है। बेनकाब किया। वज़ीर दिफा की फितनल खवारिज की जानिब से झूठे प्रोपेगेंडे पर शदीद तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने फितनल खवारिज के ऊँचे हथकंडों को बेनकाब कर दिया है। दहशतगर्द सिर्फ झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, फितनल खवारिज का कोई एतबार नहीं।